لیکن ایک بینک نے یہ فراڈ کیا، کیسے ممکن ہو سکے؟ تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا بھی جا رہا ہے. جس کا اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے وہ بندہ پاکستان میں ہی موجود نہیں ہے، بینک تو درکنار. تسی وہ پنجابی دی ایک مثال ہے کہ شیر دے منہ نو ہاتھ پا لیا ہے. جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں جہان پاکستان. ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان بھر میں فراڈ کا کاروبار اکثر اوقات بہت عروج پہ ہوتا ہے، لیکن اس شفافیت کے ساتھ، اس چلاکی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایک سادہ لو آدمی، ایک اعتبار کرنے والا آدمی جو ہے وہ اس کے لیے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، اس کے لیے وہ چیز کوئی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے. ناظرین گرامی قدر، آج میں جو آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ایک سٹوری لے کے حاضر ہوا ہوں. ناظرین، وہ فراڈ کسی عام آدمی نے نہیں کیا، وہ فراڈ بینک الفلاح نے کیا ہے. ایک مشہور و معروف بینک نے، جو کہ انٹرنیشنل لیول بینک کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ملازمین نے ایک ایسا بڑا گپلا کیا ہے کہ اب ان کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہیں وہ بھی کم نہ ہوگا. تو ناظرین گرامی قدر، یہ فراڈ کی داستان کہاں سے چلی، کیسے شروع ہوئی، کہاں جا کے ختم ہوئی، اور ابھی تک جن ملازمین نے یہ فراڈ کی ہے وہ پولیس کی دسترس میں ہے، کیا ان پہ چلان پاس ہوا ہے، ان پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، خود بینک الفلاح کیا کر رہا ہے، اور کیا لوگوں کا اعتبار بحال رہے گا. یہ تمام چیزیں آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف ایڈوکیٹ فرحان صاحب جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، وہ یہ کیس فائٹ کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سینئر وکیل ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہے نا یہ پورے کیس کی بیک جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں یہ کیسے ہوا، اور یہ کیوں ہوا، اور یہ کب ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی، شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ میں سب سے پہلے تو ہم جہان پاکستان کی ٹیم سے کی جانب سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور اس چیز کے لیے آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا. اچھا سر، یہ بتائیں کہ فراڈ جو ہے نا، فراڈ ویسے ہی پاکستان میں تو بہت عام ہے. جو کوئی بے روزگار ویلا آدمی ہے، اس کو اور کچھ نہ ملے، وہ فراڈ کا کاروبار شروع کر لیتا ہے. اس کو دھوکہ دے، دی گارنٹیاں دے، وہ کر کرا کے وہ اپنا جو ہے نا وہ پیسے کر. لیکن ایک بینک نے یہ فراڈ کیا، کیسے ممکن ہو سکے؟ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ فراڈ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ فراڈ ایک ایزی منی ہے. تو یہاں پہ رواج یہی ہے کہ جہاں کوئی چیز ملے اس کو چھری پھیر دیں. آپ انڈوں کو چھوڑیں، آپ مرغی کو حلال کریں اور آپ مرغی کو کھائیں. یہ ہے کہ پہلے فراڈ ہوتے ہیں انڈیویجول لیول کے اوپر، آپس میں لوگ فراڈ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک ادارہ شامل ہے. کیونکہ ادارہ جب فراڈ کرتا ہے تو یہ ایک ہوش ربا چیز ہوتی ہے، اور ادارہ بھی عام ادارہ نہیں، ایک بینک جیسا ادارہ جس کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے اور آپ کی پریزمپشن یہ ہے کہ آپ کی رقم، آپ کا پیسہ بینک میں محفوظ ہے. آپ جس طرح رات کو اس یقین سے سوتے ہیں کہ بارڈر پر کھڑا فوجی جو ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور آپ یہاں سینس آف پیس کے ساتھ سوتے ہیں، اسی طرح آپ اسی سیکیورٹی کے ساتھ آرام سے اپنے کاروبار کرتے ہیں کہ آپ کی رقم بینک میں محفوظ ہے. اگر بارڈر پہ کھڑے سپاہی ملک کی سالمیت کو خود ہی بیچنا شروع کر دیں، یا اگر بینک جیسا ادارہ رقم کو لوٹنا شروع کر دے، پولیس جیسا ادارہ ہمیں تحفظ فراہم کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دے، تو پھر یہ ایک بے یقینی کی کیفیت ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ بینک الفلاح جیسا ادارہ، جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک بینک موجود ہے، جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں برانچز ہیں، بینک الفلاح جیسے ادارے نے فراڈ کیا. اس نے جعلی اکاؤنٹس کھولے، اور جعلی اکاؤنٹس کھولنے کے بعد ایک فراڈ کی سیریز شروع کی، اربوں روپے کا فراڈ کیا. اب سوال یہ ہے کہ جعلی اکاؤنٹ کھل کیسے سکتا ہے؟ جب ایک عام آدمی، شہری، آپ جیسا، مجھ جیسا ایک عام شہری جاتا ہے بینک میں، تو بینک الفلاح یا دیگر کوئی بینک ہو تو وہ ایک لمبی لسٹ آف ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. وہ کاروبار کا ثبوت مانگتے ہیں، نوکری کا ثبوت مانگیں گے، آپ کی رہائش کا ثبوت مانگیں گے کہ آپ کا ذاتی مکان ہے، ملکیتی ہے، آپ کا کرائے کا مکان ہے. پھر آپ کا وہ چیک کرتے ہیں پریمیسز، بزنس پریمیسز چیک کرتے ہیں. پھر بینک نمائندے جا کے ویریفیکیشن کر کے آتے ہیں. اس کے بعد جب بینک میں آپ آتے ہیں، آپ دستاویزات سائن کرتے ہیں بینک کے سامنے بیٹھ کے، پھر آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جاتی ہے. اب یہ جو تمام پروسیجرز ہیں یہ ایک عام انفرادی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہیں، لیکن اس کیس میں ہوا یہ کہ کمپنی کا اکاؤنٹ
ایک کاروباری کمپنی کا اکاؤنٹ کھولا گیا. اور جب کمپنی اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک کی بڑی سخت ریگولیشنز ہیں, ایک لمبی لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہے. اس میں بورڈ ممبران کا ہونا ضروری ہے, ان کا بینک میں آنا, بینک میں ڈاکیومنٹ سائن کرنا, پھر وہاں بیٹھ کے بایو میٹرک ویریفیکیشن کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بینک جو ہے ان تمام ڈاکیومنٹس کو SECP سے, سیکیورٹی آف ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے وہ ویریفائی بھی کرتا ہے. لیکن اس کیس میں نہ تو دستخط ہیں, نہ ڈاکیومنٹ ہیں, نہ بایو میٹرک ویریفیکیشن ہے, نہ بندہ یہاں موجود ہے. جس کا اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے وہ بندہ پاکستان میں ہی موجود نہیں ہے, بینک تو درکنار. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس قسم کا فراڈ ہو تو ممکن کیسے ہے؟ وہ صرف اور صرف ممکن تب ہے جب بینک الفلاح کے ملازمین ملوث ہوں, نہ صرف نچلے طبقے کے ملازمین بلکہ ان کے اعلیٰ افسران جو کہ ریجنل ہیڈز اس میں شامل ہوں, اور ان کا اپروول ہو تو ایسا اکاؤنٹ کھل سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا, کیونکہ جب یہ اکاؤنٹ کھلوایا گیا تو اس میں جو بینک الفلاح کے اعلیٰ افسران تھے انہوں نے ان تمام ڈاکومنٹیشن کو نظر انداز کیا. تمام جعلی ڈاکومنٹ کی بیس کے اوپر انہوں نے بایو میٹرک ویریفیکیشن کیے بغیر اکاؤنٹ کھول دیا. اور اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا بایو میٹرک ویریفیکیشن اگر نہ ہو تو کیا اکاؤنٹ کھل سکتا ہے؟ اس کی انہوں نے تعویل نکالی کہ جس شخص کا, علی رضا الطاف کا, جس کا جعلی اکاؤنٹ کھولا گیا, اس کا ایک جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا گیا. اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ جو صاحب ہیں ان کو شوگر کا جو ہے وہ شوگر کے مریض ہیں, لہٰذا ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن ممکن نہیں ہے. اب چونکہ بینک الفلاح کے اعلیٰ افسران ملوث تھے لہٰذا انہوں نے اس پروسیجر کو بائی پاس کرتے ہوئے وہ اکاؤنٹ کھول دیا. جی وہ آلٹرنیٹ انہوں نے, چونکہ بینک افسران ملوث تھے تو انہوں نے اس کو آلٹرنیٹ یہی نکالا کہ بایو میٹرک نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم اپروول دیتے ہیں. کیونکہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان 50 سال سے اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے تھم امپریشنز مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اگر آپ کو شوگر کا آپ کو مرض لاحق ہے تو آپ کے بایو میٹرک ویریفیکیشن پاسبل نہیں رہتا. لیکن بات یہ ہے کہ جب شخص موجود ہی نہیں ہے تو اس کی بایو میٹرک ویریفیکیشن تو بعد کی بات ہے, پہلے بندے کو اصالتاً موجود ہونا تو ضروری ہے. اچھا سر, اس طرح کہ بندہ موجود نہیں ہے, اس کا اکاؤنٹ کھل گیا, اب اس کے اکاؤنٹ میں ڈیفینیٹلی اس کی اجازت کے بغیر تو پیسے نہیں آئیں گے. اب اس میں پیسے کیسے آئے اور اس کو کیسے پتہ چلا کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا؟ بالکل, جب اس لیول پہ فراڈ ہوا اور جب اس کی ایبسنس میں اکاؤنٹ ہی کھول دیا تو اس کے بعد چھوٹے سے کوئی ڈاکیومنٹ کریٹ کر کے انہوں نے جو مینڈیٹ آف آتھرائزیشن تھا وہ بھی جعلی ڈاکیومنٹ سے کریٹ کیا, اور اس کی نالج کے بغیر اس کی ایبسنس میں ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو گئیں. اب ٹرانزیکشن کرنے والا کون تھا؟ یہ جس نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا شیخ اظہر علی, جو کہ زیلکون انجینئرنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے اور ڈائریکٹر تھے اس کمپنی کے. 2 ڈائریکٹر تھے, ایک شیخ اظہر علی اور دوسرے وہ جو میرے کلائنٹ ہیں علی رضا الطاف جو کہ اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ 2 ڈائریکٹر تھے. شیخ صاحب نے کتنی اماؤنٹ بیچ میں کروا دی اس اکاؤنٹ کو؟ یہ 3 جعلی اکاؤنٹ تھے تو ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی 1 ارب کے قریب رقم جو ہے وہ خرد برد کر لی ہے. اور آپ کا سوال تھا کہ علم کیسے ہوا. اب یہ چونکہ بتایا کہ یہ جو شخص تھے یہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہ دبئی میں تھے جب یہ اکاؤنٹ کھولے گئے. یہ 2021 کے اینڈ پہ دسمبر 2021 میں پاکستان واپس آتے ہیں. 2022 میں ان کو علم ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے فراڈ کیے گئے ہیں ان کے ساتھ, اور جب یہ اس کی اپنی تحقیق شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان فراڈز میں سے ایک فراڈ یہ بھی ہے کہ ان کی ایبسنس میں ان کے نام سے جعلی اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں. تو جب وہ ڈاکیومنٹیشن چیک کی, بینک الفلاح کا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ بینک افسران اس میں ملوث تھے. تو فوراً سے FIA میں کمپلینٹ فائل کی گئی. FIA نے اس پہ اپنی انکوائری کی. انکوائری کے اندر انہوں نے تمام ڈاکیومنٹیشن کو فورینزک لیب میں بھجوایا اور فورینزک لیب نے یہ ثابت کیا کہ تمام دستخط جعلی ہیں, تمام ڈاکیومنٹ جعلی ہیں, تمام اکاؤنٹ جعلی ہیں, اور بایو میٹرک ویریفیکیشن کو بائی پاس کرنے کے لیے جو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا گیا تھا وہ بھی جعلی ہے. اچھا سر, FIA کو پتہ چل گیا, سارا کچھ ہو گیا, چلان بھی آئی تھنک FIR ہو گئی ہے, اور ابھی وہ کس کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ اب تو خدا کا حکم ہی رہ جائے گا کہ جس کے بعد کارروائی کریں گے, کیونکہ 19/11/2023 کا پرچہ ہے. 19/11/2023 سے FIA نے خود انکوائری کر کے خود پرچے کا اندراج کیا ہے. تو اپنے ہی دیے ہوئے پرچے کے اوپر FIA نے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں کی, جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ جو ملزمان ہیں یہ اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں, اور تبھی ابھی تک FIA نے کوئی ایک گرفتاری نہیں کی.
کیونکہ اگر ایف آئی اے گرفتاری کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ملوث بینک الفلاح کے ملازمین ہیں وہ آ کر اپنے بڑے افسران کا نام اگلیں گے، اور جب بڑے افسران کا نام آئے گا تو وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنی اسکن کو سیو کرنے کے لیے اس انویسٹیگیشن کو ہالٹ کر رہے ہیں، اس کو پرولونگ کر رہے ہیں۔ اچھا سر، اس میں بیسک فیکٹس کیا ہیں؟ یعنی کہ ایک تو فیکٹ یہ ہو گیا نا کہ بغیر اس کی اجازت کے بغیر اکاؤنٹ کھولا گیا، سیکنڈ یہ کہ اس کا جو ہے وہ کیا فیکٹس ہے اس میں، اس کے اندر کیسی ایسی چیزیں ہیں ان کیس اگر یہ اکاؤنٹ ایک بندے کی غیر موجودگی میں کھولا جا سکتا ہے تو کیا خیال ہے یہ کسی ٹیررزم کا اس طرح اکاؤنٹ نہیں بن سکے گا؟ کیونکہ پاکستان میں تو آپ سمجھتے ہیں یہاں فراڈ ہے، یہاں لالچ ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ ایک بہت بڑا گریو کنسرن ہے، ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب بھی کہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کسی فیک آئیڈینٹی کی بیس پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی شخص کا فیک آئی ڈی کارڈ یوز کیا گیا یا فیک اکاؤنٹ یوز کیا گیا تو جتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، دہشت گرد کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں فورن فنڈنگ انوالو ہوتی ہے، اور وہ فنڈنگ اکاؤنٹس کے تھرو راؤٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ جب اس طرح کا فراڈ سامنے آتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایسا ایک اکاؤنٹ کھلا ہے تو ممکن ہے، بلکہ کبھی امکان ہے کہ اس طرح کے سینکڑوں ایسے اکاؤنٹس ہوں گے جو کہ اس وقت جعلی اکاؤنٹس ہوں گے، اور ان جعلی اکاؤنٹ میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے فنڈنگ آ رہی ہوگی، یا ایسی یہاں کوئی را کے ایجنٹس یا کوئی ڈفرینٹ اور ممالک کے ایجنٹس موجود ہوں گے جو کہ ان جعلی اکاؤنٹس کی بیس پہ یہاں دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ایک آئی اوپنر ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے پوری پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کہ وہ فوراً اس کا سخت ایکشن لے، اور یہ تمام بینکس کا اکراس دا بورڈ، صرف ایک بینک الفلاح نہیں، وہ تو سامنے آ گیا نا، بینک الفلاح کے علاوہ تمام بینکس کا آڈٹ کیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کتنے یہاں فیک اکاؤنٹس ہیں اور کس کس یہ قسم کی کارروائیوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ فیک اکاؤنٹ تو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن ابھی تو یہ ایک متاثرہ شخص ہے یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہیں متاثرہ؟ ابھی تو ایک شخص ہی ہمارے سامنے آئے ہیں، مائٹ پاسبل کہ اور یقیناً ایسے اور افراد ہوں گے، کیونکہ آئے دن اوورسیز کے ساتھ فراڈ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانا قصہ ہے۔ لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بینک جیسا ادارہ اس فراڈ میں اس لیول تک ملوث ہے، تو یقیناً اور افراد بھی ہوں گے، وہ جیسے سے سامنے آئیں گے وہ بھی حصہ بنتے جائیں گے، اور میں بلکہ گزارش کروں گا کہ اگر ایسے کوئی لوگ متاثرہ اور موجود ہیں تو وہ تمام افراد جو ہیں فوراً سے پہلے تمام جو فورمز اویلیبل ہیں وہاں اپروچ کریں، اپنے میٹر کو ایجیٹیٹ کریں تاکہ ایسے لوگ بے نقاب ہوں اور آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنے، کیونکہ یہ فراڈ کسی ایک شخص کے ساتھ فراڈ نہیں ہے، یہ پوری اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ فراڈ ہے، پوری بزنس کمیونٹی کے ساتھ فراڈ ہے۔ پاکستان کا امیج جو ہے، پاکستان کی ساکھ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਲਫਲਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਲਫਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ کی؟ دیکھیں فرعون ہر وقت میں جتنا مرضی طاقتور ہو ایک موسیٰ بچانے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس لیے ڈر جو ہے مومن کبھی ڈرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی ہمارا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ ہم نے انصاف دلوانا ہے، ہم نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ظالم طاقتور ہو، ایک شخص ہو، ادارہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، سسٹم اپنی جگہ موجود ہے۔ ہاں، بینک الفلاح ایک بے شک ایک ادارہ ہے اور اثر رسوخ والا بھی ہے، وہ اثر رسوخ استعمال بھی کر رہے ہیں اور انڈائریکٹ میسیجز بھی آ رہے ہیں، وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں۔ تھریڈ کر رہے ہیں آپ کو؟ بالکل تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے، مجھے ڈرایا بھی جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ہم ڈر جائیں گے، کیونکہ یہ کالا کوڈ جو ہے یہ پاکستان اسی کورٹ نے بنایا تھا، بچانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ تو جب تک قانون کی طاقت پیچھے ہے اور آپ انصاف پہ، آپ حق پہ کھڑے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ناظرین گرامی قدر، وہ آپ نے ایک مثال سنی ہے کہ کرتوت دوتریاں دی تے چٹی نانی نو، تو ہن جیڑی نانی ہے وہ چٹی بھی نہیں پڑ رہی، اگوں بدماشی دکھا رہی ہے، اور اس طرح یہ بہت بے اعتباری والی کیفیت اور ماحول یہاں پہ برپا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کو اگر کوئی اس طرح سے ریلیٹڈ ایسی سٹوری کہ جس کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہو، زیادتی ہو رہی ہو، خاص کر فراڈ ہو رہا ہو، ہمارا نمبر اسکرین پہ ہے، آپ جہان پاکستان کے نمائندگان سے رابطہ کیجئے۔ ہم سب سے پہلے اور سب سے آگے اس کو حق کے طور پہ اس کو ایکسپوز کریں گے کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ،
ان الباطل کانا زہوقا کہ کہہ دیجیے یا رسول اللہ کہ حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، کیونکہ باطل نے ایک نہ ایک دن مٹنا ہی تھا۔ تو جہان پاکستان اسی ویژن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ جن جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، فیس بک پہ فالو نہیں کیا، کمنٹ باکس پہ لازمی ضرور بتائیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجئے، تاکہ کچھ ایسے لوگ جن کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے وہ بچ سکیں آپ کے شیئر کرنے سے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان باؤ ہارون چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔